بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سعد محمد صاحب، جو کہ سیکیورٹی اور ڈیفنس انالسٹ ہیں، بریگیڈیئر بھی رہ چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فارمر اٹیچی ٹو کابل بھی رہ چکے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سر سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ابھی وزیر اعظم عمران خان نے ایک اپنا بیان دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر میں جو لڑنے کے لیے جانے والے ہیں اگر وہ جائیں گے تو وہ پاکستان اور کشمیر کا دشمن ہوگا جو بھی لڑنے کے لیے جائے گا۔ تو آپ ان کے اس بیان کو اس سچویشن میں کیا دیکھتے ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ میرے خیال میں یہ کافی ایک دانشمندانہ بیان ہے جو عمران صاحب نے دیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک فریق ہے اس پورے مسئلے میں جو کشمیر کا مسئلہ ہے، لیکن پاکستان کا جو صرف اہم رول ہے وہ یہ ہے کہ جو کشمیر کے اوپر پاکستان کا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو حق خود ارادیت جو ہے وہ دی جائے ان کو۔ وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، یہ پلیبسٹ جب ہوگا تو اس کے بعد نتائج کا پتہ چلے گا۔ تو یہ ایک پرنسپل سٹینڈ ہے جس کی ہم اس کو سپورٹ دے رہے ہیں۔ وہ سپورٹ جو ہے وہ ڈپلومیٹک ہو سکتی ہے، وہ پولیٹیکل ہو سکتی ہے، اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان جو ہے دنیا میں اس کی آواز بن سکتا ہے کشمیریوں کی، لیکن پاکستانی اس کے لیے لڑ نہیں سکتے ہیں۔ یہ اگر لڑنا ہے اور یہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور میری بھی یہ رائے ہے کہ کشمیریوں کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، انہوں کو یہ جو آکوپیشن ہے اس کو پینفل بنانا پڑے گا تاکہ ہندوستان مذاکرات کی میز پہ آئے، لیکن یہ صرف فیصلہ کشمیریوں کا ہوگا۔ ہر ایک آدمی اپنی لڑائی خود لڑتا ہے، کوئی کسی کی لڑائی نہیں لڑتا ہے۔ اگر پاکستان سے لوگ جائیں گے تو بالکل وہ وزیر اعظم صاحب نے صحیح فرمایا کہ سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر آ جائے گا اور ہماری بدنامی ہوگی، اور ہمیں دہشت گرد آلریڈی جو ہے دنیا میں اس طرح کا ایک تاثر پھیلایا گیا ہے کہ ہم دہشت گردی کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ مطلب ہے دوبارہ آ جائے گا۔ FATF میں ہمارا ابھی تک کیس چل رہا ہے، تو انہوں نے بالکل وزیر اعظم صاحب نے صحیح بات کی ہے، لیکن یہ فیصلہ حریت نے کرنا ہے، کشمیری عوام نے کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اس تحریک آزادی کو انہوں نے کس ڈگر لے کے جانا ہے، یہ ان کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ سب سے اہم فریق ہے اس پورے مسئلے میں، تو جو فیصلہ وہ کریں گے اس کو پاکستان جو ہے وہ سیاسی طور پہ اس کی سپورٹ کر سکتا ہے، اقوام متحدہ میں اس کی سپورٹ کر سکتا ہے، بین الاقوامی باقی جو ادارے ہیں وہاں پر اس کو سپورٹ کر سکتا ہے، تو ایک ڈپلومیٹک سپورٹ دے سکتا ہے، پولیٹیکل سپورٹ دے سکتا ہے، مورل سپورٹ دے سکتا ہے، لیکن باقی اگر جنگ لڑنی ہے تو وہ کشمیری خود لڑیں گے، وہ پاکستان نہیں لڑ سکتا۔ وزیر اعظم صاحب صحیح کہتے ہیں۔ اچھا سر، ابھی اس ٹائم پہ جب وزیر اعظم صاحب نے یہ بیان دیا، اس کے بعد جب کشمیر میں بھی کیونکہ کرفیو لگا ہوا، جب کرفیو ہٹے گا تو جو وہاں کے کشمیری ہو سکتا ہے وہ تحریک جو چلا رہے ہیں اتنے ٹائم سے وہ زیادہ زور پکڑ کے سامنے آئے، اس کے جواب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بومبنگ کریں، مقبوضہ کشمیر کے لوگ، انڈین جو آرمی ہے اس کو بھگانے کی کوشش کریں، اس طرح کی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ لیکن اس میں پاکستان کا، کیونکہ عمران خان نے کھلے عام بالکل صاف ایک میسج دے دیا ہے، تو پاکستان کو تو کسی بھی طرح وہ بلیم نہیں کر سکتے، انڈین آرمی بھی نہیں کر سکتی اور پوری دنیا بھی کسی بھی طرح پاکستان کو بلیم نہیں کر سکتی۔ وہ تمام جو تحریک بھی چلائیں گے وہ کشمیری خود ہی چلائیں گے جب کرفیو ہٹے گا اس کے بعد۔ تو پاکستان تو اس سچویشن میں مطلب کسی بھی طرح انڈیا اس پہ الزام نہیں لگا سکتا، کوئی بھی بات پاکستان پہ نہیں آ سکتی۔ دیکھیں، یہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ ہندوستان پہلے بھی کر چکا ہے اور آئندہ بھی کر سکتا ہے، اور آپ نے اگر پلوامہ کا واقعہ دیکھا ہے تو اس میں وہ جو جس شخص نے یہ خودکش حملہ کیا وہ کشمیری تھا، مقامی تھا، علاقہ جو ہے پاکستان کی جو لائن آف کنٹرول ہے اس سے کافی دور تھا، پلوامہ کافی دور ہے لائن آف کنٹرول سے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو بارودی مواد تھا وہ بھی وہاں کے سورسز سے اس کو ملا تھا۔ اتنے بھاری مقدار میں لائن آف کنٹرول کے اوپر اس قسم کی چیزیں نہیں لے جا سکتی ہیں۔ ہندوستان نے تو پوری بارڈر کو کشمیر سے لے کے تو نیچے راجستھان تک پورے بارڈر کے اوپر فینس لگایا ہوا ہے، تو اس میں اتنی لارج سکیل موومنٹ نہیں ہو سکتی ہے، لوگوں کی بھی نہیں ہو سکتی ہے اور مواد کی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس قسم کے فالس فلیگ آپریشن ہندوستان کر سکتا ہے جب وہ دیکھے گا کہ اس کے حالات جو ہے وہ وہاں پر بے قابو ہو رہے ہیں، تو وہ ملبہ پاکستان کے اوپر پھینکنے کی کوشش کرے گا، اور اس میں یہ کرے گا کہ اس قسم کے فالس فلیگ آپریشن کرے گا اور پاکستان کے اوپر الزام ٹھہرائے گا، پاکستان کو لائن آف کنٹرول میں الجھا سکتا ہے تاکہ مسئلہ جو ہے وہ وادی سے نکل کے یا کشمیر کے اندرون علاقوں سے نکل کے وہ لائن آف کنٹرول پہ آ جائے، اور دنیا جو ہے وہ یہاں پر جو ہے پاکستان اور ہندوستان کی جو آپس میں ایک تصادم کی صورتحال ہوگی اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کو یہ کریں گے کہ آپ ان کی جو ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ ہے اس کو آپ ختم کریں، تو بالکل ہندوستان اس قسم کا کر سکتا ہے، اور ہمیں اس سے
دنیا کو، میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب نے بھی دنیا کو پہلے بتا دیا کہ اس قسم کے وہ کر سکتا ہے، اور اس کے اگر وہ کرے گا اس قسم کے اور پاکستان کو الجھانے کی کوشش کرے گا تو اس کے بڑے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں. تو دنیا کو پہلے سے یہ آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور اس کی ذمہ دار جو ہے وہ پاکستانی ریاست نہیں ہوگی، کرنا ہے. سر اس وقت میں جب مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک عروج پہ، یہ بات کرنا کہ پاکستان میں خاص طور پہ کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں، یہ تو ایک الگ بات ہے کہ بحث کس نے شروع کی ہے، لیکن کیا ابھی یہ اس ٹائم میں آ کے ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل کو یا تو تسلیم کر لینا چاہیے یا اس چیپٹر کو بالکل کلوز کر دینا چاہیے؟ دیکھیں، آپ دیکھیں بڑے اہم عرب ممالک جو ہیں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے. اگر آپ مصر کو دیکھ لیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کو، اردن کو دیکھ لیں، آپ قطر کو دیکھ لیں، ترکی کو دیکھ لیں، تو موراکو کو دیکھ لیں، ان ساروں نے جو ہے اسرائیل کے ساتھ وہ تعلقات، جو سفارتی تعلقات ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. باقی جو گلف کے ممالک ہیں یا اس کے سعودی عرب ہے، انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی خاص ابھی وہ توجہ نہیں دے رہے، اور میرے خیال میں اس طرف جا رہے ہیں کہ اسرائیل کو جو ہے وہ ایک تسلیم کیا جائے. اسرائیل ایک حقیقت ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. مطلب ہے کہ پاکستان کا ایک پرنسپل سٹینڈ تو اس کے اوپر ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہوتا ہے جب ایک حقیقت بن جائے ایک چیز، اسرائیل ابھی ایک حقیقت ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے ہیں، کس طریقے سے ختم نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جنگ بھی فلسطینیوں کی جنگ ہے. اگر وہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو پاکستان ان کی مدد، وہی ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ اس کو کر سکتا ہے، لیکن پاکستان ان کی لڑائی نہیں لڑ سکتا ہے. انہوں نے چونکہ ابھی کوئی لڑائی کا فیصلہ نہیں کیا ہے، اور وہ اسرائیل کے ساتھ کوئی بات چیت کے اس میں ہیں، موڈ میں ہیں کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں کس طریقے سے تاکہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے. مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی نزدیک جو ہے مستقبل میں اس میں کوئی جلدی پیش رفت ہونے والی ہے، کیونکہ جس وقت اسرائیل کا جو اس وقت ہارڈ لائن ایک رجیم وہاں پر ہے نتن یاہو کے نیچے، وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ مسئلہ اتنی جلدی حل ہونے والا نہیں ہے. تو پاکستان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. میں اس کے اوپر کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس معلومات نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ جس سطح پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پالیسی لیول کے اوپر بیٹھے ہیں، تو آپ کے پاس معلومات ہوتی ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اس کے کیا مسائل ہوں گے. تو چونکہ میرے پاس وہ نہیں ہے، لیکن میں ایک بات کروں گا کہ اسرائیل ایک حقیقت ہے، اور اس کو جتنا جلدی تسلیم کیا جائے کہ یہ حقیقت ہے اور اسے چشم پوشی نہیں ہم کر سکتے ہیں، اتنا بہتر ہوگا. بھی سفارتی طور پہ آپ کس طرح اس کو کب ریکگنائز کرتے ہیں، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کرتے ہیں، کیا ہماری ان کے ساتھ رابطے ابھی ہیں یا نہیں ہیں، ہوئے ہیں پہلے رابطے کہ نہیں ہوئے ہیں، اس سے نہ آپ کو پتہ ہے، میرے خیال میں نہ مجھے پتہ ہے. قیاس سرائیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن وہ قیاس کے اوپر تو بندہ. اچھا سر، پاکستان جس طرح سے پوری دنیا کو میسج دینے کی کوشش کر اور وہ میسج دیا جا رہا ہے، کیا دنیا اس میسج کو اسی طرح کنزیوم کرے، یا خاص طور پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی اگر بات کی جائے، ہم ہمیشہ ایک پیس کا اور ایک اچھا میسج ہی دینے کی کوشش کرتے، تو کیا دنیا اس میسج کو ویسے ہی کنزیوم کرے، یا پھر وہ جو ہے نا پاکستان کو ٹیررسٹ اور بھارت کو ایک اچھا امن پسند ملک ہی سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہماری بدقسمتی اور ہمارے آپشنز بڑے لمیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ جب ہم اقتصادی صورتحال میں دیکھتے ہیں. جب آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوتا، آپ کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے دنیا میں. ویسے بھی ہمارے میرے خیال میں عام اگر نجی زندگی میں بھی دیکھا جائے تو جس آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے یا وسائل نہیں ہے، اس کو اتنی اس کی آواز نہیں سنی جاتی ہے جتنی ایک طاقتور آدمی کی آواز جو ہے وہ سنی جاتی ہے. تو ہندوستان جو ہے وہ مغربی ممالک کے لیے یا عرب ممالک کے لیے، خاص کر جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں، وہاں پر اس کا بڑا اثر رسوخ ہے. وہ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے انرجی کنزمپشن میں. چین سب سے اوپر ہے، اس کے بعد ہندوستان ہے. تو عرب ممالک کو اس نظر سے دیکھتے ہیں. ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، دنیا اس کو اس نظر سے دیکھتی ہے. اس کی بہت بڑی اکانومی ہے، پاکستان سے 10-11 گنا زیادہ بڑی ایک اکانومی ہے. تو پاکستان کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو آزادی اور حریت کے لیے جنگ ہے وہ تو لڑی جانی ہے. وہ تو اس کو تو آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ ہم نہیں لڑیں گے، وہ کشمیری خود لڑیں گے. ابھی دیکھیں افغانستان میں پاکستان نے کوئی جو ہے افغان جو اس وقت مزاحمت کی جنگ چل رہی ہے، وہ ایک سپر پاور ہے، اور افغان جو مزاحمت کار ہیں انہوں نے کوئی نہ اقوام متحدہ میں گئے، نہ کسی کے پاس گئے، نہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، نہ ان کے پاس اتنے اثر رسوخ ہے، نہ وسائل ہیں. لیکن انہوں نے جو نیٹو کی آکوپیشن ہے افغانستان کی، اس کو پینفل بنا دیے. جب وہ پینفل بنائیں گے تو وہ مذاکرات کی میز پہ آئے گا، وہ اس سے نکلنے کی کوشش کرے گا. تو ہندوستان کی جو اس وقت غاصبانہ ایک قبضہ ہے کشمیر کے اوپر، جو ظلم ڈھا رہے ہیں،
اس کو پینفل بنانا ہے اور وہ کشمیری بنائیں گے, وہ دنیا میں اور کوئی نہیں بنا سکتا. اچھا سر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, آپ کے 5 اگست کے بعد ایسا کیا ہے جو ہم کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا, لیکن ابھی آنے والے دنوں میں ہم وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو جو ہے ہمیں پیشگی معلومات نہیں تھی, اور ایک وہ جو فوجی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل سرپرائز تھا ہمارے لیے. تو اس نظر سے اگر آپ دیکھیں کہ, اور آپ اس کا جو وہ ہے ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب حج پہ تھے, سعودی عرب میں تھے, جو ہماری ملیحہ لودھی صاحبہ ہیں جو UN میں ہماری نمائندہ ہیں, وہ یورپ میں چھٹیوں پہ تھیں. تو اس کے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں 5 اگست کا جو یہ ہندوستان فیصلہ کرنے والا تھا, ہمیں کان و کان خبر نہیں تھی. لیکن یہ ایک لیپس ہے, کیونکہ اگر آپ مودی سرکار کو دیکھیں تو وہ پچھلے 6-7 سال سے اسی بات پہ لگا رہا ہے کہ یہ آرٹیکل 30 اور آرٹیکل 35A کو ختم کرنا ہے. بلکہ مودی صاحب جب جوان تھے اس وقت بھی انہوں نے دھرنے کیے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے. تو ہمیں یہ پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا, تو اس کے لیے ہم تیاری پکڑ سکتے تھے, ہم دنیا میں جا سکتے تھے. وہ نہیں کیا ہم نے, وہ اس میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں. لیکن جو ابھی اس کے بعد کیا کرنا چاہیے, مطلب ہے کہ ابھی پاکستان کوشش کر رہا ہے اپنے وسائل کے مطابق, اور جو پاکستان کا رسوخ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پاکستان کوشش کر رہا ہے. اس وقت کشمیر کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی گمبھیر ہے. 40 دن سے اوپر ہو گئے کہ کرفیو لگا ہوا ہے, پتہ نہیں لوگ کیا کھا رہے ہیں. 45 دن ہو رہے ہیں. ہاں, دوائیاں کدھر سے آ رہی ہیں, بیمار لوگ بھی ہیں, بچے ہیں, پتہ نہیں وہ کیسے جی رہے ہیں. لوگوں کو, جوان لڑکوں کو اٹھا رہے ہیں, ہندوستان کو غائب کر دیتے ہیں. پیلٹ وہ جو نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, پیلٹ گنز اوپر فائر کرتے ہیں. تو ہمارا ابھی سب سے پہلے جو دنیا میں اس کو کسی طریقے سے ان کی جو فوری جو ان کی مشکلات ہیں کشمیریوں کی, اس کو جو ہے وہ کرنا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ہٹوانا ہے, کہ کس طرح یہ کرفیو جو ہے اٹھ جائے اور کشمیریوں کو جو سہولیات زندگی ہیں وہ میسر ہوں, انٹرنیٹ آ جائے, وہ دنیا کے ساتھ دوبارہ رابطے میں ہو جائیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. دوسری یہ ہے کہ ہمیں ابھی تھوڑا سا متحرک ہونا ہے, ڈپلومیٹکلی متحرک ہونا ہے. اگر آپ نے دیکھا کہ لنڈن میں ایک مظاہرہ ہوا تھا جس میں جو سکھ برادری کے لوگ تھے انہوں نے بھی بہت بڑی تعداد میں ایک شرکت کی تھی, اور اس نے مودی صاحب کو جو ہے ایک مشکل میں ڈال دیا تھا, اور انہوں نے برطانیہ کے وزیر اعظم سے شکایت کی تھی کہ یہ مظاہرہ جو ہے اس نے ہندوستان کی بدنامی کی اور اس نے خلل ڈالا ہے, ہمارے سفارتی جو وہ ہیں کام ہیں اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو وہ یہ تو سارے بہانے تھے کہ کیا خلل ڈال سکتا ہے کہ باہر آدمی اگر مظاہرہ کر رہا ہے, ایک سائڈ کھلی ہے سڑک اور دوسری, تو اب آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گے, کوئی کسی نے ایسے کام نہیں کیا کہ جس سے وہاں پر قانون شکنی ہوئی ہو. اس قسم کے جو مظاہرے ہیں وہ یورپ میں ہونے چاہیے. کشمیری ڈائسپورا ہے, پاکستانی ڈائسپورا ہے, دنیا کو اس طرح سیمینارز ہونے چاہیے دنیا میں جس میں یہ اس قسم کے وہ جو ہے ہندوستان کی جو ظلم و تشدد وہاں پر کشمیر میں اس نے برپا کیا ہے اس کو کس طرح اجاگر کیا جائے, کس طرح لوگوں کو, کیونکہ مغربی رائے عامہ کو آپ نے اس کی طرف ابھی لے کے آنا ہے کہ کشمیر ایک مسئلہ ہے اور ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہے. بالکل. تو اس طرح یورپین پارلیمنٹ میں, برطانیہ کے پارلیمنٹ میں, امریکہ کے جو کانگریس ہے وہاں پر, یہ آپ نے وہاں پر پبلک اوپینین کے اس کے لیے لابسٹ آپ ہائر کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ باقی جو ہے وسائل لگا سکتے ہیں کہ کس طرح اس مسئلے کو سامنے لایا جائے. اور اگر کشمیری جنگ کی طرف جاتے ہیں اور وہ اپنی جنگ آزادی لڑتے ہیں تو پہلے سے ہم نے اس کے لیے راہ ہموار کی ہو تاکہ باقی دنیا کو پتہ ہو کہ جی اس میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے, یہ کشمیری خود لڑ رہے ہیں, یہ ان کی حق کی خود ارادیت کی ایک کیمپین ہے, ایک فائٹ ہے, یہ اس کا جائز وہ ہے, حق ہے کہ اس قسم کی یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے تحت وہ جائز ہے. ویسے بھی ایتھیکلی مورلی ایک جائز ہے کہ میرے اوپر ایک بندہ قبضہ کرتا ہے میرے علاقے کے اوپر اور میں اپنے آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں, تو وہ ایک پرفیکٹ لیگل ایک راستہ ہے کہ میں اگر میرے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے تو میں تشدد کا جواب تشدد سے دوں. تو یہ اگر کشمیری آگے چلتے ہیں اور یہ اس قسم کی جنگ آزادی کو مزاحمت میں تبدیل کر رہے ہیں تو وہ پہلے سے راہ ہموار ہوں ہماری, اور ہم ان کی مدد کر سکیں اور دنیا کو پتہ ہو کہ یہ جنگ اندر سے چل رہی ہے, اس میں ہمارا